أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت. بسم الله الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم وبعد. رکو نمبر 2 سے رکو نمبر 3 تک. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور اس نے کہا جس نے مصر کے اندر اس کو خریدا تھا، اس نے لِامْرَأَتِهِ اپنی بیوی سے کہا، ای وقال لِامْرَأَتِهِ اس نے اپنی بیوی سے کہا، الذي اشتراه من مصر جس نے اس کو مصر کے اندر کیا کیا؟ خریدا. اکریمی مسواہ آپ اس کو کیا دیجئے؟ ٹھکانہ دیجئے، بڑی عزت سے اس کو رکھ لیجئے. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا قریب ہے کہ ہمیں ان سے فائدہ ہوگا یا ہم اس کو کیا بنا دیں گے؟ اپنا بیٹا بنا دیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر تمکین اور زمین کے اندر ہم نے ٹھکانہ یوسف علیہ السلام کو اسی طرح دیا. وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور اس کو باتوں کی تعویل سکھا لی اور ہم ان کو سکھائیں گے باتوں کی تعویل. واللہ غالب علی امری اللہ اپنے تمام معاملاتوں پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن بہت سے لوگ جو اس بات کو نہیں جانتے. یہاں سے یوسف علیہ السلام کو جب قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ وہاں سے لے کے فلسطین سے لے کے مصر تک راستوں میں کیا کیا صورتحال آئی، کیا کیا آیا، کیا پیش آیا، قرآن نے ان چیز کو بیان نہیں کیا بلکہ یہاں سے ڈائریکٹ اب مصر کی کہانی شروع کر دی. مصر کے اندر اس بات کو پہلے ذہن میں رکھیں، مصر کے اندر جب یوسف علیہ السلام کی بولی لگی کہ اس کو کیا کرنا ہے، بھئی کون ہے جو اس کو خریدے گا، تو جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا اور بچہ بھی بڑا خوبصورت تھا، جب انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کی منہ مانگی رقم بتائیں، ہم اس کو منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہیں. روایتوں میں آتا ہے لوگوں نے ایک طرف سے یوسف علیہ السلام کو پلڑے میں رکھا اور دوسری طرف سے ادھر سے سونا رکھ دیا. کچھ لوگوں نے کیا کیا، ایک طرف سے ریشم رکھ دی، دوسری طرف سے کس کو رکھ دیا؟ یوسف علیہ السلام کو رکھ دیا. ایک طرف سے بڑی بڑی قیمتیں لگائی، دوسری طرف سے کیا، اس کو رکھ دیا. یہ تمام تر قیمتیں لگانے کے بعد یوسف علیہ السلام کو چونکہ اللہ رب العالمین نے ان کا جو نصیب رکھا تھا وہ عزیز مصر کے یہاں رکھا تھا. اور اس بات کو پہلے ذہن میں رکھیں، عزیز مصر کا جو نام تھا نا، عزیز مصر کا نام روایتوں میں ملتا ہے، ان کا نام تھا قطفیر یا ادفیر. اور اسی طرح زلیخا کا روایتوں میں یہ تو ملتا ہے، مشہور بھی یہ ہے کہ ان کا نام زلیخا ہے، لیکن بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ ان کا نام راعیل تھا. کیا نام تھا؟ راعیل نام تھا. خیر، عزیز مصر نے چونکہ اس کی بڑی بھاری قیمت لگائی، خیر ان کے حصے میں آ گیا. تو یہاں جو اللہ نے یہ فرمایا کہ اس نے کہا اکریمی مسواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا کہ آپ اس کو اچھا کیا رہنے سہنے کا بڑا اچھا ٹھکانہ دیں، آپ اس کو ہمارے گھر کے اندر ایک بہت بڑی عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ رکھیں گے. کیوں؟ قریب ہے کہ ہم اس سے کیا اٹھائیں گے؟ فائدہ اٹھائیں گے. اس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر 3 لوگ ایسے ہیں جو بڑے عقل مند اور قیافہ شناس نکلے ہیں. ٹھیک، ان میں کہا کہ سب سے پہلا جو ہے وہ عزیز مصر ہے، قطفیر. ٹھیک، اس نے جو عقل لڑائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یہ اس کا وہ کہنا اور اس پر وہ نظر اس نے جو ڈال دی وہ بالکل ویسے کی ویسی اس کو نکلی. دوسری جگہ آیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحب زادی، جب ان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ خیرا من استأجرت القوی العزیز، آپ اس کو ایسے انسان کو آپ یہ بنائیے جو بڑا مضبوط بھی ہو، ایماندار بھی ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا. تیسرا انسان جو عقل مند ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے اپنی بات جس کو خلافت دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ انہوں نے عین حق کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دے دی، جس سے اسلام کو بہت بڑا فائدہ ہوا، فتوحات ملی. ٹھیک، کہا یہ
قیافہ شناس نکلے 3 انسان، ان میں عزیز مصر بھی ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اس قرآن کے اندر عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ اس لیے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنائیں گے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ زلیخا اور عزیز مصر کا کوئی بچہ ہی نہیں تھا، وہ بے اولاد تھے، اس لیے انہوں نے کہا او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا کیا کریں گے، بیٹا بنائیں گے۔ خیر لیل و نہار اپنی کروٹیں لیتے رہیں تو ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین، اور وقت پہنچ گیا جب یوسف علیہ السلام بڑے جوان ہو گئے، مضبوط ہو گئے۔ اس میں مفسرین کا کیا ہے اختلاف ہے، کچھ مفسرین فرما رہے ہیں کہ ولما بلغ اشدہ سے اس سے مراد ہے، اور اس وقت جب زلیخا نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اس وقت ان کی عمر تھی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں سے، جیسے امام مجاہد رحمہ اللہ، امام اسحاق رحمہ اللہ، ان سے مراد وہ کہہ رہے کہ ان سے اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی، 33 ایئرس اولڈ، اور بعض کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 30 سال کی تھی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ، جن پر جمہور کا بھی اتفاق ہے، اس وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی، کیونکہ اس کو جو اس وقت علم اور حکمت عطا کی تھی، اس سے مراد نبوت ہے، اس سے مراد نبوت ہے، اور نبوت انسان جو انبیاء کو ملی ہے وہ کب 40 سال کی عمر میں۔ اور جو اس سے پہلے حضرت کے اوپر وحی آئی تھی، وہ والی وحی نہیں تھی، وہ والی کون سی تھی؟ وحی لغوی تھی، وحی وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك، یہاں سے ہے زلیخا اور یوسف علیہ السلام، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی میں تھے، شباب میں تھے، اور یوسف علیہ السلام چونکہ اتنے خوبصورت تھے، وہ جب مصر کے بازار میں نکلتے تھے، گھر سے باہر جب نکلتے تھے تو آپ اپنے پردہ لگاتے تھے، ٹھیک، چہرے کو کور کرتے تھے، تاکہ کوئی میری اس خوبصورتی میں کو دیکھ کر فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے آپ کیا کرتے تھے؟ آپ اس لیے کبھی کبھی نا کوئی انسان زیادہ خوبصورت ہو تو اس کو بھی اپنے چہرے کو بند کرنا چاہیے، تاکہ کوئی دوسرا انسان میرے فتنے میں نہ پڑ جائے، وہ اس بیچارے کے دل کے اندر آ جائے گا تو وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اپنے چہرے کو بھی بند رکھ سکتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسي، اور اس نے اس کو اپنی طرف، التي هو في بيتها، جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اپنی طرف کیا کر لیا؟ مائل کر دیا، اس کو پھسلانے کی کوشش کی، اور یہاں تک کیا وغلقت الابواب، اور دروازوں کو بند کر لیا، وقالت حیت لک، یہاں بہت ساری روایتیں وقالت حیت لک، ٹھیک، وقالت حیت لک، اور کہا آپ ہی سے تو میں کہہ رہا ہوں، آ جاؤ، ٹھیک، قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مسوائی، یقیناً میرے آقا نے تو مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کامیاب نہیں کرتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، ٹھیک۔ یہاں جو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا، پہلے اپنی باتوں سے، روایتوں میں ملتا ہے انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، ٹھیک، اور بھی کچھ باتیں ملتی ہے جن سے کیا وہ لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے دروازوں کو بند کر دیا، کیا کر لیا؟ دروازوں کو بند کر لیا، اور جب ان نے کہا، زلیخا نے کہا حیت لک، میں تو آپ ہی سے کہہ رہی ہوں، انہوں نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوائی، اللہ کی پناہ، تمہارے شوہر نے، ربی یہاں پہ لفظ آیا ہے جیسے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا ہے کہ اپنے آقا کو اور اپنے باس کو رب نہ کہیں، ٹھیک ہے، اور آقا اپنے غلام کو اپنا عبد نہ کہیں، لیکن ان کی شریعت میں تھا وہ اپنے آقا کو رب کہہ سکتے تھے۔ انہ لا یفلح الظالمون، کہا کہ اس طرح جو ظلم کرنے والا ہو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا اب چونکہ اب یوسف علیہ السلام اور زلیخا جب وہ آپس میں وہ اس کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں، اور یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ یہی کر رہے ہیں، تو اچانک کیا ہو گیا؟ وَلَقَدْ ہمت بھی، اوپر جو آیا تھا نا حیت لک، یہ اس میں فعل ہے، اس کا مطلب ہے تعال الیہ، ٹھیک، حلمی تعال الیہ، میری طرف آ جاؤ، ٹھیک۔ انہیں وَلَقَدْ ہمت بھی، تحقیقی اس نے زلیخا نے پورا پختہ ارادہ کیا، ٹھیک، اور اس کے دل کے اندر برابر جذبہ آ گیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کہ یوسف علیہ السلام وَہَمَّ بِهَا، یوسف کے دل کے اندر بھی وہ ارادہ
کیا آ گیا؟ یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی. جب جو ہی یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر آیا تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لولا ارآ برہان ربی، اور اگر ہم اس کو اللہ رب اپنے رب کی طرف سے، یعنی میں اپنی طرف سے اس کو دلیل اور حجت نہ دکھاتا، اور کذالک لنصرف عنہ السوء، اس برہان اس دلیل کو جب ہم نے دکھا دیا اور پھر اس سے اس برائی سے اور فاحشات سے اس سے کیا کر لیا؟ پھیر دیا. انہ من عبادنا، یقیناً یوسف تو ہمارے ان بندوں میں سے المخلصین جو نیک اور خالص ہیں. ٹھیک، یہاں پہ جو یہ ارآ برہان ربی، قرآن نے اس کو نہیں کہا کہ وہ کیا تھی. روایتوں میں یہ ملتا ہے جب یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، آپ کے اندر کیا آ گیا؟ خوف آ گیا. یہاں جو ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ہمہ جو ارادہ کیا نا یوسف علیہ السلام نے، اس ارادے کا کیا مطلب ہے؟ اس ارادے کا مطلب ہے، اس میں اسلاف نے بڑی ایک اچھی تعبیر بتا دی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک انسان روزے سے ہیں اور سخت گرمی لگی ہے، اور سامنے اس کو نا بڑا بہترین ٹھنڈا جوس رکھا ہو. دل چاہتا ہے کہ میں اس کو پی لوں، دل چاہتا ہے میں اس کو، پیاس بڑی شدت کی ہے، دل چاہتا ہے میں اس کو اور یہ بڑا اچھا پکوان بنا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اس کو کھا لوں، بڑا میٹھا ہے. اور کبھی کسی انسان کے سامنے لیمو کٹا ہوا ہو، پھر اس کی زبان پہ بھی کیا جاتا ہو، اور پانی جیسا آ رہا ہو، دل چاہتا ہے میں اسے کھا لوں، لیکن وہ روزے سے ہیں. ارادہ تو آتا ہے، کیا وہ روزہ توڑتا ہے؟ روزہ نہیں توڑتا. اس لیے اس کے دل کے اندر وہی ارادہ تو آیا تھا، لیکن وہ والا ارادہ نہیں تھا. اس لیے یہاں پہ قد آ گیا کس کے؟ قد ہمت، زلیخا کے اوپر. یہاں ہم بہا آیا ہے، ڈائریکٹ پھیر آیا ہے. خیر، کذالک لنصرف عنہ السوء، یہاں جو برہان جو اللہ نے کہا نا میں نے ہم کو برہان دکھائی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہی آسمان کی طرف ایسے دکھایا تو اس کو شکل سامنے آ گئی. کس کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اپنے باپ کی شکل اس کے سامنے نظر آ گئی. ٹھیک، بعض روایتوں میں ملتا ہے انہوں نے جب یعقوب علیہ السلام کا اپنے باپ کو دیکھا، اور ان کے والد صاحب ایسے تھے، انگلی کس میں؟ منہ میں رکھے ہوئی تھی ایسا. ٹھیک، یہ جو ہی اس نے دیکھا تو کیا کیا؟ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. واستبقا، اور دونوں ریس کرنے لگے، دونوں دوڑنے لگے، بھاگ رہے ہیں. ٹھیک، کہاں بھاگنے لگے ہیں؟ دروازے کی طرف. یعنی جن دروازوں کو انہوں نے بند کیا ہے، یوسف علیہ السلام آگے ان کو کیا بھاگ رہے ہیں کہ یہ مجھے اپنی طرف مائل کر رہی ہیں. وقدت قمیصه من دبر، اور جب وہ تیز بھاگنے لگا، زلیخا نے اس کے پیچھے کیا پکڑنے کی کوشش کی، تو اس کے پیچھے قمیص کے اوپر کیا آ گیا؟ ہاتھ آ گیا، اور وہ کیا آ گئی؟ وہ پھٹ گئی. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا، اب جب یہ بھاگ رہے جو ہی دروازے کے قریب آ گئے نا، دروازے کے قریب پہنچ گئے، تو وہاں پہ دروازے کے سامنے الف یا سیدہا، اس نے ان دونوں نے اپنے آقا کو کیا کر لیا؟ سامنے پا لیا. یعنی عزیز مصر یہ قطفیروں نے اس کو کیا اپنے دروازے کے سامنے پا لیا. قالت، اب دیکھو عورت نے اپنا شوہر دیکھ لیا کہ اس نے اپنا رویہ بدل دیا، زبان کا بھی، عقل کا بھی، آنکھوں کا بھی، بالکل اس نے اپنا سسٹم ہی چینج کر لیا. کہا کیا؟ قالت ما جزاء من اراد باهلک، اپنے شوہر سے کہا آپ بتاؤ آپ اس کو کیا سزا دے دو گے جو تمہاری گھر والوں کے ساتھ کیا برائی کا چاہتا ہو، جو اپنی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی چاہتا ہو، آپ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ پھر خود ہی کہا اس نے ان یسجن او عذاب علیم، اس کو یا تو قید میں ڈال دو یا اس کو خطرناک عذاب دے دو. خود ہی عذاب بھی سنا دے دیا. پھر اس نے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے تو مجھے ہی اپنی طرف مائل کر دیا، میں کب اس کی طرف مائل ہو گیا تھا. اب یہاں پہ ہے وشہد شاہد من اہلہا، انہی کی خاندان میں سے، زلیخا کی خاندان میں سے ایک گواہ اٹھ گیا، اس نے گواہی دے دی. روایتوں میں ملتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہاں پہ، بچہ تھا وہاں پہ جو ابھی بول نہیں پاتا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا دے دی؟ گواہی دے دی. اور اس نے ایسی دلیل دے دی کہ وہ بالکل خاموش ہو گئے. کیا ہو گئے؟ عزیز مصر بھی خاموش ہو گئے. اس نے کیا دلیل دے دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہوگی تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے، وہ من الکاذبین، اور یوسف جھوٹ کہہ رہا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے فَكَذَبَتْ، زلیخا جھوٹ بول رہی ہیں، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچ کہہ رہا ہے. ٹھیک، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب عزیز مصر نے اس کی قمیص دیکھی قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، عزیز مصر سے کہا کہ تم یہ اپنی مکاری بول رہی ہو. کس کو کہا؟ زلیخا کو.
اور پھر فرمایا ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی یہ بڑی خطرناک چال بازیاں ہوتی ہیں. کیا کہا؟ چال بازیاں. ہاں، عورتوں کی چال بازیوں سے. اسی لیے کبھی کبھی آئے انسان بغیر عورت کے نامکمل ہے. انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے کس سے؟ عورت ہی سے. نصف الایمان کا ہے نکاح کو. لیکن جو عورتوں کے اندر جو مکر ہوتا ہے وہ ایسا مکر ہوتا ہے کہ ایک سائڈ سے تم 100 مرد رکھو، ایک طرف سے ایک عورت رکھو، اس کے مکر کے برابر 100 مرد نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. یوسف اعرض عن هذا، یوسف سے کہا کہ آپ اسے اگنور کر لیں، اسے اعراض کر لیجئے. واستغفر لذنبک، اس سے کہا آپ اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیجئے. انک کنت من الخاطئین، تم کیا ہو؟ خطا کار ہو. اب جب یہ بات آ گئی نا کہ یوسف علیہ السلام کو اس طرح ہوا، یہ ہوا. وقال نسوۃ فی المدینہ، اب شہر کی عورتوں کو بات پتہ لگی. شہر کی عورتوں کو بات کیا پتہ چلی کہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہ عزیز مصر ہے، ان کی بیوی جو ہے وہ اپنی غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے. قد شغفا حبا، وہ اس کی محبت میں کیا ہو گئی ہے؟ فریفتہ ہو چکی ہے، اس کی محبت میں ہو گئی ہے. یہاں لفظ حب آیا ہے. کیا ہے؟ لفظ حب آیا ہے. محبت کس کو کہتے ہیں؟ حب. محبت کہتے ہیں کہ آپ کو اس انسان کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آ رہا اور آپ کی دل کے اندر وہ جذبہ بڑا خطرناک ہو. اس لیے شاعر نے کہا ہے نا کہ غرور حسن کر جذبہ زلیخا دیکھ. غرور حسن کر جذبہ زلیخا دیکھ، کیا ہے عشق نے یوسف کو غلامی کا عشق. ٹھیک. اسی طرح شاعر نے کہا لفظ حب سے محبت کس سے کہتے ہیں؟ کہا محبت سے محبت نہ کرو، محبت سے محبت نہ کرو جب تک محبت آپ سے محبت نہ کرے. جب تک محبت آپ سے محبت نہ کرے. جب محبت آپ سے محبت کرنے لگے، جب محبت آپ سے محبت کرنے، تو محبت سے اتنی محبت کرو کہ جناب محبت کسی سے محبت نہ کرے. محبت کسی سے محبت نہ کرے. یہاں جو لفظ حب آیا ہے نا، یہی ہے کہ ان نے عورتوں کے بارے میں یہ بات پہنچ گئی تھی. قد شغفا حبا، ارے یہ تو اس کی محبت میں مری گئی ہے. ٹھیک. انا لنرا فی ضلال مبین، ہم تو لگ رہے تو وہ تو بیوقوف ہے. انہیں اس طرح کہا کیونکہ ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا نا کہ ہے مقدر میں کیا ہے. شاعر نے کہا ہے مقدر میں زلیخا سے جدائی شاید، ہے مقدر میں زلیخا سے جدائی شاید. خواب میں مصر کے بازار نظر آتے ہیں، خواب میں مصر کے بازار نظر آتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پہ یہی ہے کہ جو زلیخا کے اندر جو جذبہ تھا، ٹھیک، جو اندر جذبہ تھا، اس جذبے کو اگر محبت کی نظر سے دیکھا جائے، اس جذبے کو اگر محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ ایک الگ شے ہے. اگر اس کو وراودته التي هو في بيته عن نفسها، اس جذبے سے دیکھو تو بالمطلق حرام، مطلب حرام ہے. اس جذبے کو، جو وہ جذبہ ہے وہ کیا ہے؟ فلما سمع بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا. جب زلیخا نے یہ سن لیا کہ عورتیں اس طرح کہہ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے یوسف کو تو دیکھا نہیں تھا وہ کیسا ہے. جیسے غالب نے کہا ہے کہ پوچھتے ہیں وہ کون ہے، کوئی بتلائے ان کو یا میں خود ہی بتلا دوں. کوئی بتلا دے ان کو یا ہم بتلائے کیا ان کو کہ غالب کون ہے. اسی طرح زلیخا ان کو تو پتہ نہیں ہے جو عورتیں باتیں کر رہے. قد شغفا حبا انا لنرا فی ضلال مبین، یہ کہا تھا. ان کو کیا پتا تھا یوسف کون ہے. ٹھیک. جب وہ آ گئی، انہوں نے یوسف کو دیکھ لیا، پھر انہوں نے کیا کیا قرآن نے اس کو آگے بتا دیا ہے. اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ.